محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 107 سے آغاز کرتے ہیں، اور تیزی سے کوشش کرتے ہیں کہ آج 5-6 آیات ہم مطالعہ کر لیں۔ کل ہم جو آیت کریمہ پڑھے تھے وہ تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ من آیت، جب کبھی کوئی آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، او ننسیها یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها تو ہم لاتے ہیں اس سے بہتر آیت کو، اس سے بہتر نشانی کو۔ آیت کا معنی ہم بتائے تھے نشانی، او مثلها یا کم از کم اس جیسی نشانی ہم لے آتے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 107 میں بیان فرماتا ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ یہ نہیں جانتے، کیا آپ نہیں جانتے، الم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت۔ زمین کو ایک بتایا اللہ تبارک و تعالی، اور آسمانوں کو 7، یعنی جمع کا لفظ استعمال کیا۔ سما کی جمع سماوات ہے، السماوات والارض، اگرچہ کہ زمین بھی جو ہے جمع کے اس میں ہے، الارضین جو ہے کیا کہتے ہیں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تبارک و تعالی 7 آسمان پیدا کیا اور زمین میں سے بھی اسی طرح پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی بتا دیا ہے کہ 7 زمین بھی ہے، لیکن عام طور پر کیونکہ انسان جو زمین پر رہتا ہے وہ اس کے سامنے ہوتی ہے، اور آسمان اس کے لیے یعنی ایک خیالی شے ہوتا ہے، تو 7 آسمان تصور کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تقریباً قرآن کریم میں ہر جگہ زمین کو ایک واحد مفرد کے صیغے میں استعمال کیا، اور آسمان کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پھر اس کے بعد فرماتا ہے کیا آپ لوگ نہیں جانتے، کیا آپ نہیں جانتے یہ بات کہ زمین و آسمان کی ملکیت، زمین اور آسمانوں کی ملکیت اور اس کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت اور اپنی ملکیت بتانے کے بعد فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے، وَمَا لَكُم اور نہیں ہے تمہارے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے مقابل میں، اللہ کے مقابل، من دون اللہ کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے مقابل۔ جی وما لکم من دون اللہ، اور اللہ کے مقابل میں تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے مقابل میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے پاس کوئی بھی تمہارا سرپرست اور تم کو سنبھالنے والا تمہارا ولی نہیں ہے، ولا نصیر اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کوئی یار و مددگار تمہارا نہیں ہے، تو لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لو، ٹھیک ہے۔ یعنی ولی اللہ ہونا الگ ہوتا ہے، ولی من دون اللہ ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو رہتے ہیں عام طور پر وہ اولیاء اللہ کے جب لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، یا ان کا نام لیتے ہیں، ان کے واقعات سناتے ہیں، بولتے دیکھو یہ اولیاء من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں ولیوں کے پیچھے پڑے، اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے پڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہالت کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ولی ماننا الگ ہے، اللہ کا ولی ماننا الگ ہے۔ ولی اللہ کی قرآن میں ہر جگہ صرف تعریف ہی ہے، قرآن کریم میں ولی اللہ کی تعریف ہی ہے۔ قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی اتباع کرنا اور اولیاء اللہ کی سنگت اختیار کرنا یہی ملے گا آپ کو۔ ولی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ولی ماننا یا اللہ کے مقابل میں کسی کو ولی ماننا، یہ منع ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ جی اولیاء من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالی تو ولی اللہ اور ولی من دون اللہ، ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ کفار اور مشرکین کے لیے اور کیا کہتے ہیں اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں ہے، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ سوچے کہ وہ بھی یعنی جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو ہی اپنا ولی اور مالک مانے،
کفار کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، دکھتا ہے بہت کچھ، ایسا لگتا ہے کہ پیسہ ان کے ہاتھ میں ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، عہدہ اور منصب ان کے ہاتھ میں ہے، تو ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ نہیں، خود کو اس سے محفوظ رکھیں۔ ہاں، جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے، پرامن رہیں، لیکن مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت کرے اور اسی پر اعتماد رکھے، کفار پر اعتماد نہ رکھے۔